اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیشن نمبر 3 کی طرف، روح کی پاکیزگی۔ آج ہمارا اس سیشن میں ٹاپک ہے تکبر کی حقیقت، نقصانات اور اسلامی تعلیمات۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے یعنی کہ وہ اس کے اندر اپنی ذات کی بڑائی آ جاتی ہے، اپنی ذات کی بڑائی آنے کی وجہ سے باقی لوگ حقیر محسوس ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ حق بات بھی تسلیم نہیں کرنا شروع کرتا ہے، یعنی کہ اگلے کی بات، کیونکہ اگلا فرد جب اس کو حقیر نظر آتا ہے تو وہ چاہے حق بات بھی کہہ رہا ہو تو وہ حق بھی قبول نہیں کرتا۔ تکبر کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی آتی ہے۔ تکبر کرنے والا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، خود کو اللہ کے برابر یا بلند سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے بڑائی ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روز ہمیں 5 وقت میں اذان میں کیا صدا سنائی دیتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کی پکار کہتے ہوئے ہم اس وقت پہ ہم نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو اللہ اکبر ہمیں بار بار کیا ہمیں کس چیز کی یاد دہانی کراتا ہے کہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ کسی طرح سے بھی بڑائی اس کی ذات کے لیے نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس کو یہ زیب دیتی ہے۔ شیطان کی خصوصیت ہے، شیطان کا سب سے بڑا گناہ تکبر تھا۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس نے کیا کہا تھا؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قرآن میں تکبر کی مذمت آئی ہے، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 23 میں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو ناپسند فرماتا ہے۔ تکبر جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ ہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 میں ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں سرکشی اور فساد نہیں چاہتے۔ تکبر کا انجام جہنم ہے۔ سورۃ الغافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ حدیث میں تکبر کی مذمت آئی ہے، تکبر جنت میں داخلے سے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
تو تکبر کس طرح سے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور جنت سے اس کو کہ داخلہ اس کے لیے بند کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ اتنی اس لیے اپنی ذات کے حوالے سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ سے عاجزی مانگنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجز بنائے، کیونکہ تکبر انسان کے اندر کسی بھی راستے سے آ جاتا ہے، اور انسان پھر اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا تو کہ کس طرح سے وہ متکبر ہو گیا۔ تکبر اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، بڑائی میری چادر ہے، اور جو اس میں شریک ہونے کی کوشش کرے میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ شیطان اور تکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تو شیطان نے بھی تو یہ کیا تھا نا، کیونکہ اس کے اندر تکبر آ گیا تھا، اپنی انا کی بڑائی آ گئی تھی کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ ترین چیز سے پیدا کیا، آگ بہترین ہے، آگ تو جلا دینے والی ہے، آگ کے اندر زیادہ پاور ہے، زیادہ طاقت ہے، اور مٹی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے جس سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ تو یہ چیز کیا تھی کہ اس کو کس طرح سے لعنت کا مستحق بنا گئی، اور اس کو ہمیشہ کے لیے وہ لعنت کا مستحق ہو گیا۔ اور جب اس نے اس تکبرانہ رویے میں آتے ہوئے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ تو میرے سے حقیر ذات ہے، حقیر ہستی ہے، میں کیسے اس کو سامنے جھک سکتا ہوں۔ تکبر کی اقسام کیا ہے؟ اللہ کے خلاف تکبر، سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرنا اور اس کی آیات کو جھٹلانا۔ مثلا فرعون کا کہنا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ تمہارا رب ہوں۔ اس نے کیونکہ خود کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے دیا تھا، تو اس طرح سے وہ اتنے بڑے تکبر کا شکار ہو گیا کہ اللہ کے خلاف جو آ کر اس نے تکبر کر لیا۔ پھر لوگوں کے خلاف تکبر، دوسروں کو حقیر سمجھنا یا اپنی حیثیت پر غرور کرنا۔ علم یا عبادت میں تکبر، اپنے علم یا عبادت پر غرور کرنا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا۔ تکبر کے نقصانات کیا ہیں؟ روحانی نقصانات ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کی ہدایت قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر معاشرتی نقصانات ہیں، تکبر سے معاشرے میں نفرت اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ پھر ذہنی بے سکونی ہوتی ہے، متکبر انسان ہمیشہ اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا رہتا ہے اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر آخرت کا نقصان ہوتا ہے، تکبر جنت میں داخلے سے روکتا ہے اور انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ عملی زندگی میں تکبر کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، جیسے مالی تکبر ہے، کسی کے مال و دولت پر غرور کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ مثلا قارون نے کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے جو کچھ دیا گیا یا عطا کیا گیا ہے وہ کس وجہ سے میرے ہنر کے، میرے علم کی بنا پر میرے پاس ہے، مجھے دیا گیا۔ تو یہ چیز بھی انسان جب دیکھے کہ کسی کہیں پر اگر کوئی مال کی میں اس کو اللہ تعالیٰ نے مال میں وسعت عطا کی ہے، تو وہاں سے شیطان اس کے اوپر حملہ کرے گا کہ وہ اس کو کہے گا کہ تم تو اعلیٰ ہو، تمہاری تو حیثیت بہت اعلیٰ ہے، باقی لوگ تو کم تر ہیں۔ تو یوں وہ غرور میں اور متکبر ہو جاتا ہے، اور اپنے مال کو بھی کے اوپر بھی کیا سمجھنے لگتا ہے کہ یہ مال میری محنت کا مجھے صلہ ملا ہے، میرے ہنر کا صلہ ملا ہے، میری ذہانت کا صلہ ہے، میری ذہانت کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، میری اتنی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ انسان کے اندر پھر کیا لے کر آتی ہے؟ تکبر میں اضافہ کرتی جاتی ہے، اور دوسروں کو وہ کم تر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے قارون کی مثال دیکھی۔ پھر عہدے کا تکبر ہے، اپنے عہدے یا اختیار کو غلط استعمال کرنا اور دوسرے کو کم تر سمجھنا۔ جب بھی انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی سٹیٹس ملتا ہے، تو اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ اختیارات جب اس کے سامنے آتے ہیں تو شیطان پھر وہاں سے حملہ کرتا ہے کہ تم تو بااختیار ہو، تم جو چاہو کر سکتے ہو، تمہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تمہیں تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، باقی سب تو کم تر ہیں۔ تو اس طرح سے وہ وہاں سے تکبر کا شکار ہو سکتا ہے۔ پھر علم اور عبادت کا تکبر ہے،
اپنے علم یا دینداری پر فخر کرنا اور دوسروں کو جاہل سمجھنا. کسی نے علم حاصل کر لیا، کو بہت ڈگری لے لی دنیا کی، تو وہ کیا ہے، وہ زیادہ اپنے آپ کو ذہین، اپنے آپ کو زیادہ جو ہے بڑا فلاسفر سمجھنے لگ جاتا ہے، باقیوں کو کمتر سمجھتا ہے، باقی کسی دوسرے کی حیثیت نہیں اس کی نظر میں رہتی. پھر اسی طرح سے کوئی دین کا علم سیکھنے لگ جائے تو وہاں سے بھی شیطان جو ہے اس کو پکڑ لیتا ہے کہ تم تو بڑے عبادت گزار ہو گیا ہو، تم تو بڑے دیندار ہو، اور باقی لوگ تو بڑے گنہگار ہیں، باقی لوگوں کو تو کچھ پتا نہیں ہے. تو یہ چیز کیا ہے کہ وہ جو عبادت تھی اس کو بھی ضائع کرنے کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ اس کی ذات کے اندر تکبر آ گیا اپنی دینداری کی وجہ سے. اپنے جو علم تھا، اپنی جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اس کو باقاعدہ سیکھنا شروع کر دیا، تو اس کے اندر وہ اپنی ذات کی بڑائی آ گئی کہ میں تو اعلیٰ ہوں، باقی تو کم ہے، باقیوں کو تو کوئی سمجھ نہیں ہے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایون کہ آپ دیکھیں کہ کوئی نمازیں بھی ادا کرنا شروع کر دیں نا، کہ وہ 5 وقت کی نمازیں کسی نے شروع کر دی اور باقاعدگی سے اختیار کرنا شروع کر دی، تو وہ تو اپنے آپ کو تو وہی کتنا متقی اور پرہیزگار بنا لیتا ہے نا، کہ میں تو شاید بہت متقی ہوں. حالانکہ نماز تو ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے اوپر، ہر عاقل بالغ کے اوپر، مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. تو اس میں وہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، وہ اس کو ادا کر رہا ہے، تو اس میں اس کے تکبر والی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن شیطان وہاں سے حملے کرتا ہے انسان کے اوپر. کوئی تہجد ادا کر رہا ہے تو وہاں سے اس کے اوپر حملے کرے گا کہ تم تو بڑے عبادت گزار ہو، راتوں کو اٹھتے ہو، باقی جب سوئے ہوتے ہیں. تو یہاں سے تکبر آتا ہے انسان کو. تو ہر جگہ سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر نسلی یا قبائلی تکبر ہے، کسی کو اپنی ذات پر، اپنی قوم پر فخر ہوتا ہے کہ ہماری تو فلاں ذات ہے، ہماری فلاں برادری ہے، ہم تو ملک ہیں، ہم تو ارائی ہیں، ہم تو چودھری ہیں، ہم پٹھان ہیں. یعنی کہ کوئی بھی کسی ذات سے، ہم راجپوت ہیں، تعلق رکھے گا تو ہر ذات اپنے اندر ایک بڑائی کا شعور رکھے گی نا، کہ ہماری تو ذات بڑی اعلیٰ ہے، ہمارے تو خاندان میں ایسے ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں تو یہ ہوتا ہے، ہمارے بڑے تو یہ کرتے تھے، چاہے اس کی بنیاد کوئی بھی نہ ہو. تو یہ چیز جو ہے کیا ہے، نسلی اور قبائلی تکبر ہے. تو ان ساری چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. پھر تکبر سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ عاجزی اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے. پھر نعمتوں پر شکر ادا کریں. اللہ کی نعمتوں کی اس کی رحمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کریں. خود احتسابی کریں، اپنی غلطیوں کو یاد رکھیں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، دوسروں کی عزت کریں اور ان کی خوبیوں کو تسلیم کریں. تکبر کی حقیقت اب ہمیں سارے جو ہم نے دیکھا گفتگو سے، اس سے کیا حاصل نکلتا ہے؟ تکبر اللہ کی نافرمانی اور ہلاکت کا سبب ہے. عاجزی کی اہمیت ہمیں پتہ چلی. عاجزی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور جنت کا راستہ آسان بناتی ہے. عملی اقدام: اپنے رویے میں عاجزی کو شامل کریں اور دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور تکبر سے محفوظ رکھ. آمین.